اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت قرآن پاک اور سائنسی نظریات کی روشنی۔ قرآن پاک کے مطابق موجودہ کائنات کی مکمل تباہی قیامت کبریٰ ہوگی۔ اس کائنات میں چھوٹی موٹی تباہیاں، اس زمین پر چھوٹی موٹی تباہیاں آتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی قیامتیں آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی، جس میں کچھ ایریا کا کچھ رقبہ صاف ہو گیا، وہاں تباہی آ گئی، لیکن کمپلیٹ ڈسٹرکشن نہیں ہوئی۔ کمپلیٹ ڈسٹرکشن جو ہوگی، مکمل تباہی جو ہوگی، وہ قیامت کبریٰ ہوگی، جس میں سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور پھر سب کچھ فنا ہو جانے کے بعد ایک نئی کائنات تخلیق ہوگی۔ یہ ایک تجسس ہے، غیب ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ نبیوں کا یقین بہت پختہ ہوتا تھا، نبیوں سے زیادہ کسی کا یقین نہیں، اور نبیوں میں سب سے زیادہ پختہ ایمان جو ٹاپ کلاس، ہم کمپیئر تو نہیں کرتے، لیکن بہت بلند درجے کا جو ایمان تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میاں مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا، اور وہ 4 جانور پرندے ذبح کر کے پہاڑ کے اوپر رکھے، اور وہ کہیں واقعہ اس میں ہی ہے یا آگے کہیں میں بتاؤں گا۔ بہرحال جس میں حشر کا میدان لگے گا، لوگوں کے اعمال کے مطابق انہیں جزا و سزا ملے گی، اور انہیں جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اور یہ تصور جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ دین ابراہیمی ہی ہیں۔ اب ہم اگر آ جاتے ہیں ہندوازم یا دوسرے، اس میں بھی ایسا ہی جزا اور سزا کا تصور ہے، ہر مذہب میں جزا اور سزا کا۔ وہ نئی کائنات ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ قرآن پاک میں کئی آیات قیامت کے وقوع پر ہیں، جو بیان کرتی ہیں کہ قیامت کا عمل کس طرح وقوع پذیر ہوگا۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد جو تحقیق ہو چکی ہے، جب ہم قرآن پاک کی آیات چیک کرتے ہیں جو کہ قیامت سے متعلق ہے کہ کیسے قیامت کا عمل ہوگا، بالکل ایگزیکٹ ایسا ہی موجودہ سائنس اس بات کو مان رہی ہے۔ اس معاملے کی جتنی ٹھیک طور پر قرآن پاک میں وضاحت کی گئی ہے، وہ بڑی حیرت انگیز ہے، کیونکہ موجودہ دور کی سائنس قرآن پاک کی حقانیت کی تصدیق کرتی ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کو الہامی کتاب نہیں مانتے، انہیں چاہیے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ انہیں اس بات پر حیرت ہوگی، کائنات کا آغاز پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ دھواں سا تھا، بس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ اصل میں اس آیت میں کائنات کے آغاز سے متعلق بتایا گیا ہے، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جو کچھ بتایا گیا تقریباً ایسا ہے، سائنٹیفکلی بھی ایسا ہی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں اس یونیورس میں ابتدا میں کچھ نہیں تھا، صرف انرجی تھی، توانائی تھی۔ اس انرجی کے کنڈنس ہونے سے یہ سارا مٹیریل بنا۔ اب انرجی کا کنڈنس ہونا تقریباً یہی چیز حالت آ جائے گی جیسے ہم پانی کو گرم کرتے ہیں، یا سورج کی گرمی سے دریاؤں، سمندروں، ندی نالوں سے پانی بھاپ کی صورت میں اٹھتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ کنڈنس ہوتا ہے تو دھواں دھواں سا لگتا ہے۔ یہی تھوڑی سی کنڈنسیشن ہوتی ہے تو بادل جو ہیں اتنے گاڑے ہو جاتے ہیں کہ دھوپ کو روکنے لگتے ہیں، پھر فردر کنڈنس ہوتے ہیں تو پانی کے قطرے بن جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ کنڈنس ہوں تو برف بن جاتی ہے۔ بالکل کائنات کا جو تخلیق کا عمل ہے وہ تقریباً اسی طرح ہے۔ انرجی کنڈنس ہوئی تو وہ دھوئیں کسی حالت تھی ابتدا میں، اور یہ جو کہا ہے کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، زمین اور آسمان، زمین اور آسمان سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ اللہ کا حکم سے مراد ہے، کہ بلایا نہیں بلکہ
تخلیق کا عمل یہ ہوا کہ اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی سے، کہ سب کچھ اس کی پاور میں تھا، اس کی گرپ میں تھا، وہ جس طرح چاہ رہا تھا اس طرح ہو رہا تھا۔ اب بات یہ آتی ہے، دیکھیں سائنس آج یہ بات بتا رہی ہے 1400 سال پہلے کہ یہ جو آسمان ہے ابتدا میں یعنی کہ یہ جو کائنات تھی ابتدا میں دھواں سی تھی۔ یہ بات آج کی تھیوریز اس بات کے مطابق ہی ہیں کہ وہ جو دھوئیں کی سی تھی، کثیف مٹیریل سا تھا، اسی سے یہ گلیکسیز بنی ہے، یہ ستارے بنے۔ تو ہزاروں سال کی تحقیق کے بعد جو سائنسدان سمجھے، حیرت انگیز بات ہے، قرآن پاک میں یہ بات درج ہو گئی تھی۔ کیا یہ الہامی کتاب، اللہ کا کلام؟ تو یہ ہزاروں سال کی بات نہیں، اس تھیوری کو بننے میں بقول سائنسدانوں کے مطابق انسان اس زمین پر لاکھوں سال سے آباد ہے، تو لاکھوں سال میں یہ تھیوری بنا پائے۔ بہرحال یہ ضروری ہے کہ کائنات کے اختتام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کے آغاز کو سمجھنا پڑے گا۔ بہرحال اس کائنات کا اختتام کب اور کیسے ہوگا، اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بات کو سمجھا جائے کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا۔ اس کائنات کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا، اس کے متعلق بھی سائنسدان کچھ وثوق سے نہیں بتا سکے ہیں۔ کائنات کے آغاز سے متعلق بھی صدیوں سے بحث چلی آ رہی ہے۔ موجودہ دور تک جتنی تحقیق ہو چکی ہے اس کے مطابق کائنات کے آغاز سے متعلق سب سے مشہور نظریہ بگ بینگ کا ہے، اور یہ وہی نظریہ ہے جو اوپر قرآن پاک کی آیت میں آ گیا، اور یہ نظریہ قرآن پاک کی آیت سے بھی مماثلت رکھتا ہے۔ اس کائنات کے آغاز سے متعلق سائنسدان بتاتے ہیں کہ شاید اس کائنات کا آغاز آج سے 13 بلین سال پہلے ہوا۔ یہ میں نے جس وقت کتاب لکھی تھی اس وقت مجھے مختلف بکس میں 13 سے 14 بلین سال پتہ چل رہا تھا، لیکن اب نئی کتابوں میں پتہ چل رہا ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق تقریباً 20 بلین سال پہلے ہوا۔ یہ ان کے اندازے ہی ہیں، اور پتہ چلے کچھ عرصے کے بعد کچھ اور اندازے ہو جائے، تو تھیوری بھی بہت حد تک اندازے، ہاں اس کی بیس سائنٹیفک ہوتی ہے، لیکن اس کے متعلق اکثر سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل خود بخود ہوا، اور وہ اس کائنات کی تخلیق کے لیے کسی خالق کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ سائنسدان اس بات پر حیران ہیں کہ ایسا زبردست نظام خود بخود کیسے وجود میں آ سکتا ہے۔ مثلا جیمز ٹریفل اس کائنات کی بناوٹ پر حیران ہو کر کہتا ہے کہ جب آپ کائنات کی بناوٹ پر غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک عظیم شاندار نظام ہے جو ایک بہت بڑی مشین کی مانند ہے۔ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، جس کے گیئرز اور تمام پرزے ایک دوسرے کے ساتھ نہایت خوبصورتی سے جڑے ہوئے ہیں، جو سب مل کر کسی خاص مقصد کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ اب جب کہ ہمارا غور و فکر اس نتیجہ تک پہنچ گیا تو یوں لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کائنات کے نظام کے اندر سے کوئی امید کی کرن پھوٹے گی جو انسان کو کسی بلند تر حقیقت کے قریب لے جائے گی۔ حوالہ ڈارک سائیڈ آف دا یونیورس۔ اس کائنات سے متعلق مختلف ادوار میں مختلف نظریات رہے ہیں۔ مثلا ماضی بعید بہت قدیم زمانے میں اہل یونان کا یہ نظریہ ہوا کرتا تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، اور اس کائنات کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا۔ یہی نظریہ جس کو اسٹیڈی اسٹیٹ یونیورس یعنی جامد کائنات والا نظریہ کہا گیا، برطانوی سائنسدان فریڈ ہال نے 1950 میں بڑی شدومت کے ساتھ پیش کیا، لیکن پھر اس کو جارج گیمو کی زیادہ وسیع اور مضبوط تھیوری نے جلد ہی رد کر دیا، جس کے مطابق کائنات ایک حادثہ یا واقعہ ہے جس کی کبھی نہ کبھی ضرور ابتدا یا آغاز ہوا تھا۔ اس دھماکہ خیز واقعہ کو سائنسدانوں نے بگ بینگ یا عظیم دھماکے کا نام دیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق تقریباً 13 بلین سال پہلے، جو اب موجودہ تحقیق ہے وہ 20 بلین سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 20 بلین سال پہلے
اس کائنات کا تمام مادہ اور توانائی ایک جگہ پر اکٹھے تھے۔ اس واحد مادے سے اس کائنات کا پھیلاؤ شروع ہوا، جسے سائنسدان بگ بینگ کا نام دیتے ہیں۔ آج اس نظریہ کو تقریباً سبھی سائنسدان تسلیم کرتے ہیں، اور لیکن تعویلات میں کہیں کہیں اختلاف ہے۔ 1970 تک لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ ایسے ہی قائم رہے گی، لیکن اس کے بعد کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ اس کائنات کی ہمیشہ کی زندگی والا نظریہ بھی غلط ہے۔ جس طرح اس کائنات کا آغاز ہوا تھا، ویسے ہی دھماکے سے اس کا اختتام بھی ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ ابھی کائنات پھیل رہی ہے، لیکن پھر ایک حد پر جا کر سکڑنا شروع ہوگی، اور پھر سکڑ کر اپنے نقطہ آغاز پر پہنچ کر پھٹ جائے گی۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، تب سے اب تک اس کائنات کی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جن میں سب سے پہلا مرحلہ بگ بینگ اور اس کے ہونے تک کا مرحلہ، یعنی کہ بگ بینگ ہوا اور اس کے ہونے تک کا۔ پھر دوسرا مرحلہ وہ ہے جب یہ کائنات وجود میں آ گئی اور اس پر زندگی وجود میں آ گئی، اور پھر تیسرا مرحلہ اس کے اختتام تک کا مرحلہ ہے، اور سب سے آخر میں یوم الدین، یوم حشر کا معاملہ ہے، جب قیامت قائم ہوگی، لوگوں کے اعمال نامے چیک ہوں گے، ان کے اعمالوں کے مطابق ہی جزا اور سزا کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم سورہ فاتحہ پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ آخر وہ تمام جہان کون سے ہیں؟ یا تو یہ سارے جہان جیسے 4 یہ ابھی ذکر ہو گئے، یا اس کائنات میں کچھ اور بھی ایسے مقام ہیں جہاں پر مخلوقات آباد ہیں۔ ہو سکتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آج سائنس میں یہ بات تو چل رہی ہے کہ اتنی وسیع کائنات جس میں لاتعداد کہکشائیں ہیں، اور ان لاتعداد کہکشاؤں میں نہ جانے کتنے نظام ایسے ہوں جن میں زندگی ہو سکتا ہے کہیں دور کسی جگہ پر زندگی ہو،